السلام علیکم، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں نے سوچا کہ آپ لوگ آج کل گھر کے اندر ہی ہوں گے، زیادہ نکل نہیں رہے ہوں گے انشاءاللہ میری طرح، میں بھی گھر میں ہی زیادہ رہتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا، کیونکہ آدمی گھر میں رہ کے تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ کو تھوڑا سا ایک انفارمیٹیو ایک ویڈیو بناتے ہیں، جس میں میں نے خود ایک ٹریول کیا تھا یہ 2018 میں تقریباً، تب میں سعودی عرب میں اکیلا ہی تھا۔ ٹریول میں نے بالکل اکیلے کیا تھا، میرے ساتھ کوئی تھا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک دکھاتے ہیں علاقہ بڑا اچھا۔ نام تو خیر آپ نے یہاں سے دیکھ لیا ہوگا، مدائن صالح۔ یہ جو ہے سعودی عرب میں مدینہ کے نارتھ میں یہ علاقہ ہے، مدینہ سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے۔ تو بڑی اچھی ویسے دیکھنے کی جگہ ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے بارے میں ایک تھوڑا سا ایک اور رائے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں جو ہے وہ جب جنگ تبوک میں جب جا رہے تھے، کیونکہ تبوک جو ہے وہ مدینہ سے اگر آپ تبوک جا رہے ہوں تو مدائن صالح بیچ میں آتے ہیں، اور یہ بڑا پرانا جو ہے وہ ٹریڈ کا راستہ ہے، یعنی اس کے اوپر سے بڑے کاروان گزرا کرتے تھے بڑے پرانے زمانے سے، یعنی بڑا نون راستہ تھا یہ۔ تو اسی راستے سے تبوک آتے جاتے ہوئے تبوک کے لیے یہی راستہ سمجھ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ صحابہ کو منع کیا تھا اس علاقے میں رکنے سے یا اس علاقے کے بارے میں زیادہ جاننے سے، یہ کہہ کے کہ یہاں پہ ایک قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس لیے بعض لوگ جو کہ اس حدیث کو لٹرل فارم میں لیتے ہیں، تو وہ یہاں پہ جانا اور یہاں سے گزرنا بھی بالکل منع کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا وہ ایک جنرل تھا کہ جی ایسی جگہوں کو نہ دیکھا جائے، اور اگر دیکھا جائے تو عبرت کی نظر سے، یعنی وہ عبرت کی مقامات ہیں، تو اس لیے ان کو ہم عبرت کی نظر سے دیکھیں۔ اچھا، پہلے سیدھی سعودی حکومت نے ان علاقوں کو تقریباً وجہ سے بند بھی کیا ہوا تھا، لیکن جب میں وہاں پہ تھا تو اس کو تھوڑا سا کھولنا شروع کر دیا تھا، اس کے اوپر کچھ فتوے وغیرہ لے کے، اور انہوں نے اس پہ ٹریول کو تھوڑا سا آسان کرنا شروع کر دیا، لیکن مغرب کے بعد وہاں جانا پھر بھی جو ہے وہ منع تھا۔ تو تھوڑی سی یہ ڈیٹیل دے کے ہم اس کی طرف چلتے ہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مدائن صالح کی طرف، اور ہم بھی کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم عبرت کی نگاہ سے ہی دیکھیں۔ میں بھی ویسے ڈائریکٹ یہاں نہیں گیا تھا، میں جو ہے وہ مدینہ سے ایک اور جگہ، یعنی میں تبوک اور تبوک سے سکاکا ایک جگہ وہاں جانا چاہ رہا تھا، تو خیر لیکن میں اس جگہ کو بھی دیکھنے کے موڈ میں بھی کیا تھا۔ تو مین روڈ سے یہ جو ہے مدائن صالح کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ اچھا، مدینہ جو ہے وہ چونکہ عربی زبان میں مدینہ کسی شہر کو کہتے ہیں، تو مدائن جو ہے وہ شہر کی جمع ہوتی ہے، تو اس کے نام سے بھی یہ لگتا ہے کہ جو اچھا یہاں پہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سمود کی قوم اس علاقے میں آباد تھی، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا تھا۔ تو چونکہ حضرت صالح کو بھیجا گیا تھا، اور سمود کی قوم، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ شاید کسی ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ ہو کے آباد نہیں تھی، بلکہ شاید وہ کافی بڑی جگہ پہ پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے اس جگہ کو مدائن صالح کہا گیا، یعنی کہ صالح کے شہر، سٹیز آف صالح۔ تو یعنی یا تو یہاں پہ سمود کی قوم تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف جگہوں پہ رہتی ہوگی، کیونکہ یہاں سے ایک بہت بڑا ٹریڈ کا راستہ گزرتا تھا، اور یہ جو قوم تھی ان کی، یہ اس جو خیر قرآن میں اتنی بہت زیادہ تفصیل سے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن میں جس کا ذکر ہے اس کے لحاظ سے یہ کہ یہ قوم جو تھی وہ شاید علاقے میں فساد پھیلاتی تھی، یعنی وہ شاید رکنے والوں گزرنے والوں کو لوٹتی تھی، یا وہ کیا کرتی تھی وہ خیر، لیکن وہ کوئی اچھے کام نہیں کرتی تھی، یعنی وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی، اور چونکہ بہت طاقتور لوگ تھے تو اس لیے شاید یہ لوگوں کو دبا کے رکھتی تھی۔ تو اس لیے اس علاقے کو شاید مدائن صالح کہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایک جگہ پہ آباد نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے علاقے بنائے ہوئے ہوں گے، پورے علاقے کو انہوں نے ایک طرح سے گھیرا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو سڑک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھومتی ہوئی جا رہی ہے ان پہاڑوں کے بیچ میں سے، تو یہ دونوں طرف جو ہے مسلسل پہاڑ ہیں، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ یعنی الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک جگہ جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، اور کوئی یہاں پہ ایک دم ایک سناٹا سا ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں سے بہت زیادہ گاڑیاں نہیں گزرتی ہیں۔ اچھا، میں تو مدینہ سے نکلا تھا اور جا رہا تھا، اور میں نے یہاں سے پھر آگے تبوک اور وہاں سے ایک اور شہر بھی جانا تھا، میں تھوڑی جلدی بھی تھی، تو لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہاں اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ سفر نہیں کرتے ہیں، بہت ہی کم لوگ نظر آتے تھے، کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی چھوٹے چھوٹے، جیسا کہ سعودی عرب بھی ویسے کافی خالی خالی ہے، سعودی عرب میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے یعنی شہر تو ہیں، لیکن بیچ میں بہت بڑی بڑی جگہیں بہت زیادہ خالی ہیں،
لیکن یہ جگہ کچھ زیادہ ہی یعنی مجھے خالی لگی بالکل، نہ تو کوئی بہت زیادہ پیٹرول پمپ، نہ مساجد، نہ کوئی سیٹلمنٹس وغیرہ لوگوں کی نظر نہیں آتے تھے، یعنی جیسے بدو وغیرہ آپ کو کبھی نظر آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یعنی بالکل ایک عجیب خالی سی جگہ، ایک عجیب خالی قسم کا، یعنی آپ کو ایک اچھا میں خود بھی چونکہ اس وقت بالکل اکیلا تھا، میرے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، تو یعنی میں بھی خالی تھا، وہ جگہ بھی خالی تھی، تو بالکل ایک عجیب سا آپ کو ایک وائڈنس کا یعنی احساس، یعنی ایمپٹینس سے بھی آپ آگے نکل جاتے ہیں بالکل، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی عام سا خالی نہیں، یہ بڑا خاص قسم کا خالی ہے ایک دم۔ اچھا اس سڑک کے دونوں طرف اگر آپ پہاڑوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا، جو مجھے بھی اس وقت لگا تھا آپ کو بھی ہلکا سا لگے گا کہ جیسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ان تمام پہاڑوں کے اوپر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے کچھ بنانے کی یعنی کوشش کی گئی ہے، یعنی یہ پہاڑ جو ہیں یہ عام سے پہاڑ نہیں لگتے تھے، یعنی ان پہاڑوں میں کوئی خاص چیز محسوس ہوتی تھی کہ یار اس پہاڑ میں کچھ ہے، اسی میں لگتا ہے کہ اس کو جو مدائن صالح کہتے ہیں، کیونکہ یہاں جہاں سے میں مڑا تھا مدائن صالح کے لیے، وہاں سے جو مین جگہ ہے یعنی جہاں پہ ان کے وہ جو پہاڑ کے اندر جو تراشے ہوئے گھر ہیں، وہ جگہ یہاں سے بھی کافی دور تھی، 20-22 کلومیٹر زیادہ دور تھی، اسے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ لوگ کافی بڑی سی جگہ پہ آباد ہوں گے، اور یہ جب وہاں رہتے ہوں گے تو یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پہاڑوں کو کھود کھود کے بناتی ہوں، کہ طاقتور لوگ تھے تو ان کو اپنی ایک انسان میں جیسے ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ایک طاقت کو بلڈ رکھنے کے لیے بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنے آپ کو ایک فٹنگ میں رکھنا ہوتا ہے، تو شاید وہ کچھ نہ کچھ ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ اچھا یہاں پہ اس کی تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل بھی ڈال دی کہ ویکیپیڈیا پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا، اور یہ جو علاقہ ہے یہ ویسے العلا کہلاتا ہے اور مدینہ ریجن میں آتا ہے۔ تھوڑا سا اس نقشے کو میں بڑا کر دوں آپ کے لیے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ مدینہ ہے، یہاں سے اور آگے اس جگہ پہ کہیں پہ تبوک ہے، اور جو جارڈن ہے وہ یہاں سے اور بھی آگے ہے۔ یہ جو کھنڈرات ہیں یہاں پہ، ان کھنڈرات کی شکل تھوڑی سی جو جارڈن میں جو پیٹرا کے کھنڈرات ہیں، جن لوگوں نے اس کا نام سنا ہوا ہے، جن لوگوں نے وہ اگر دیکھے ہوئے ہیں، تو پیٹرا کے کھنڈرات سے یہ کھنڈرات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ پیٹرا جو ہے وہ نبطین نے بنایا تھا کافی پہلے، تو اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پیٹرا کے جو نبطی تھے انہی کا ان سے بھی شاید کوئی تعلق تھا۔ جب قرآن سے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید سمود کا عاد سے بھی کوئی تعلق تھا، لیکن عاد جو ہے وہ یمن میں رہتے تھے، یمن تقریباً یہاں پہ نیچے کر کے ہے، مدینہ مکہ سے بھی نیچے یمن ہے، تو جبکہ یہاں سے پیٹرا یہاں سے بہرحال قریب ہے، یمن یہاں سے کوئی جو ہے وہ اندازاً 700-800 کلومیٹر دور ہوگا، اور پیٹرا کوئی 500 کلومیٹر دور ہوگا، تو بلکہ یمن اور زیادہ دور ہوگا، یمن یہاں سے 1000 کلومیٹر تک بھی شاید دور ہو سکتا ہے، لیکن پیٹرا یہاں سے تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ بہرحال ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ یا تو نبطیوں سے بھی تھا، یا پھر قوم عاد سے تھا جن کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا تھا، تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ سعودی عرب کا جن لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے نقشے کا، یہ بحر احمر ہے، اور یہ اس طرف پار یہ ایتھوپیا وغیرہ ہے، حبشہ ایتھوپیا کا علاقہ ادھر ہے، اور یہ ادھر یہ مکہ ہے، مکہ اور یہ جدہ، اور یہ مدینہ ہے، یہ ادھر ریاض ہے، اور ریاض سے ادھر یہاں پہ دمام ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہاں سے مدینہ سے میں نکلا تھا، میں یہاں سے ہوتا ہوا تبوک اور وہاں سے اس طرف کر کے نارتھ میں سکاکا ہے، اس طرف میں جا رہا تھا، تو یہ علاقہ جو ہے یہ اس کی لوکیشن تقریباً یہاں پہ بنتی ہے مدینہ کے اندر، یعنی مدینہ ریجن میں بھی یہ مدینہ چونکہ خود بھی نارتھ کا ریجن کہلاتا ہے وہاں پہ، تو مدینہ ریجن کے بھی یہ نارتھ میں تھا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ یہاں پہ بھی پہاڑ جو ہیں وہ ان کی ایک عجیب سی اپنی ایک وہ ہے، تھوڑا سا اگر میں اس کو زوم کروں تو پہاڑوں کا ایک محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی جو ہے نا ایک حیث جو ہے وہ ذرا فرق سی ہے اور عام سی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ میں تھوڑا سا ابھی سے مینشن کروں، یہاں پہ یہ بھی دیکھ کے لگتا ہے جیسے یہاں پہ بہت سے پتھر گرے ہوئے ہیں، کہ یا تو یہاں پہ کوئی اسی زمانے میں کوئی بہت بڑا زلزلہ یا کچھ آیا تھا اور یہ پتھر اس زمانے کے گرے ہوئے ہیں، یا ویسے بھی خیر پتھر بعد میں بھی گرتے رہ سکتے ہیں، لیکن کافی بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ اس کے اوپر سے موو بھی ہوئے ہوئے ہیں،
تو اس کا ذکر ہم آگے کریں گے کہ جب سمود کی قوم کو مٹایا گیا تھا تو اس سے پہلے ایک زلزلہ بھی آیا تھا یعنی، تو اب ہو سکتا ہے کہ اسی زلزلے کے زمانے، کیونکہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اس علاقے میں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا اس طرح سے نہیں الاؤ کیا تھا، یعنی بہت کم لوگ یہاں آتے جاتے ہیں، تو یہ جس حال میں ہے یہ تقریباً اسی حال میں پریزرو ہے، یعنی پہلے تو ویسے بھی لوگ زیادہ نہیں گزرتے تھے، اور ابھی بھی لوگ اس علاقے میں بہت زیادہ، یعنی جب میں گیا تھا تو مجھے نہیں لگا کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. تو یہاں پہ خیر اب تھوڑا بہت ہم نے یہ گرین ایریا وغیرہ بھی بنانے کی کوشش کی ہے، تو تھوڑا سا یہ اب ٹریولرس کے لیے، وزٹر کے لیے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ بھی جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہاڑوں میں بڑا ایک مجسٹک قسم کا، یعنی اس پہاڑوں کے اندر ایک ہے تھوڑا سا روب ہے، یعنی جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان پہاڑوں میں کوئی خاص بات ہے، تو یعنی کوئی بہت طاقتور کوئی قوم یہاں رہی. اچھا، یہ الاولیٰ کی جو سب سے مشہور کہہ دیں، ایک تو وہ کارو کیے ہوئے جو ماؤنٹینز ہیں، جو کہ ماؤنٹینز میں گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا، لیکن وہ چونکہ پیٹرا میں بھی ہے، اچھا وہ یہاں پہ بھی بہت سارے ہیں، یعنی وہ ایک نہیں ہے، وہ 10 12 20 گھر ہیں، تو بہت سارے گھر ہیں یعنی پہاڑوں میں کارو کیے ہوئے. میں وہ نہیں دیکھ سکا، اس کی تفصیل آپ کو ابھی آگے بتاؤں گا، لیکن یہ ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ ایک چیز ہے. یعنی ویسے تو یہاں پہ جتنے بھی راکس ہیں وہ جب میں وہاں پہ گھوم رہا تھا، یعنی آپ بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، یعنی اب ہر راک کی ایک اپنی شکل ہے، یعنی بالکل وہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ شاید وہ جو قوم تھی یہاں پہ جو کہ بہت طاقتور قوم تھی، یعنی وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بڑی طاقتور تھی، تو وہ قوم جو ہے وہ شاید یا تو راک فارمیشن بناتی رہتی تھی. مثلاً اب یہ فارمیشن بھی انہوں نے یا تو خود بنائی تھی، کیونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہاتھی کو بت کے طور پہ بنانے کی کوشش کی ہو، مثلاً کیونکہ یہ ایلیفنٹ ماؤنٹین کہلاتی ہے، ہاتھی کی طرح کی شیپ کی ہے. یہ تصویر میں نے خاص طور سے کھینچی، یہ گاڑی ایک کھڑی ہوئی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پہاڑ، یہ جو ماؤنٹین ہے یہ کتنی اونچی ہوگی، یعنی کوئی چھوٹی سی چیز یہ نہیں ہے. اب یہ بغیر گاڑی کے ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماؤنٹین جو ہے یہ اچھی خاصی اس کی میں، تو یہ ایک تھوڑی سی پینورامک پکچر ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماؤنٹین ہے، اس کے آس پاس بھی کافی ماؤنٹین ہے، یعنی جیسے یہ بھی ایک شیپ ہی ہے، لیکن ہاں یہ شیپ اس شیپ سے جو ہے وہ بہرحال فرق ہے. تو یہ اس جگہ کی سمجھیں کہ یہ وہاں کی سب سے زیادہ اٹریکٹیو ماؤنٹین ہے، وہ جو پہاڑوں میں گھر بنے ہوئے ہیں ان کے بعد، یعنی. اور اس طرح کی ماؤنٹین میں تو جب اس کو دیکھا تو واقعی ایک اس کا ایک بالکل ایک عجیب سا روب سا جو ہے وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اتنی بڑی ہے یہ، اور اس میں اتنی ساری کارونگس ہوئی ہوئی ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے، کہ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ. جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مسلسل اس میں سوراخ ہیں، یہاں پہ بھی ہیں. تو اب یہ سوراخ جو تھے وہ اس میں نیچرلی ہیں، جیسے یہ یہاں پہ فرنٹ پہ بھی ہیں، اس جگہ پہ بھی ہیں، تو یہ نیچرل ہیں، یہاں پہ نیچے بھی ہیں. یہ تو ایک ہمارے لوگوں کی پرانی عادت ہے، تو اپنے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ لکھ کے اپنی ایک بتاتے ہیں کہ جی ہم بھی ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ عقل دے ان لوگوں کو. تو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہاڑ کو بھی یہ لوگ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہوں مثلاً، اور یہاں سے انہوں نے کوئی سیڑھیاں وغیرہ کا بندوبست کیا ہو یا رسے لٹکائے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. اگر آپ ایک بہت طاقتور قوم ہے اور آپ میں سے ایک چاہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ اپنی طاقت کا ایک اور طرح سے مظاہرہ کر کے دکھاؤں، تو یہ بھی اس کے تو کچھ طریقے ہیں نا. مثلاً کہ ہو سکتا ہے کہ سب سے اونچی چٹان کے اوپر کسی نے اپنا گھر بنایا ہوا ہو اور وہ وہاں رسوں سے چلتا ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاس اس کی کوئی اتنی ڈیٹیل تو نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان جگہوں کو بھی رہنے کے لیے استعمال کیا ہو. تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو لے جاتا ہوں قوم سمود کے بارے میں. قرآن میں جو کم از کم 3 جگہوں پہ ان کا ذکر ہے. سورہ اعراف میں ہے میرا خیال ہے، اور سورہ ہود میں ہے، اور سورہ ہجر میں بھی ہے. اس علاقے کو بھی الحجر کہتے ہیں. تو کہ جو ہے وہ سمود کی ایک قوم تھی جو کہ پہاڑوں میں گھر بنا کے رہا کرتی تھی. تو جیسے حضرت ہود کی جو قوم تھی عاد، اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ بھی بڑی طاقتور تھی، لیکن سمود کی قوم جو ہے وہ پہاڑوں میں گھر بناتی تھی. تو جو صاف سی بات ہے کہ جو
قوم پہاڑ کو کاٹ کے گھر بناتی ہوگی وہ قوم کتنی زیادہ طاقتور ہوگی۔ اور اس قوم کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی حضرت صالح کو بھیجا، اسی لیے اس علاقے کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ قرآن چونکہ چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں اس طرح سے نہیں بتاتا ہے، یعنی تو قرآن سے ہمیں اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، لیکن ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت صالح جو تھے وہ حضرت نوح کے بعد تھے اور حضرت ابراہیم سے پہلے تھے کسی جگہ پہ، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے بیچ میں تھے اندازاً۔ اچھا، یہ جو سمود کی قوم ہے اس کا ویسے جو تاریخ میں ذکر ہے وہ 800 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ سے 800 سال پہلے کی بھی کچھ واقعوں کتابوں میں قوم سمود کا ذکر بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ تو وہ ویسے شاید اس سے بھی پہلے کے تھے، لیکن کم از کم 800 قبل مسیح میں تو وہ تھے ہی، اور اسی لیے مکہ کے جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کے بارے میں بہرحال ان کے پاس کچھ خبریں تھیں، وہ ان لوگوں کو جانتے تھے، کیونکہ تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کوئی قوم سمود رہا کرتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عذاب دے کے مٹا دیا تھا۔ تو جو قوم سمود تھی، جو ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں حضرت صالح نے ان سے کہا کہ جی تم لوگ زمین پہ فساد نہ پھیلایا کرو، تو وہ جو ہے وہ چونکہ بہت طاقتور لوگ تھے اور یہ بہت بڑا تجارتی قافلوں کا راستہ تھا، تو ایک جو سب سے آسان ترین وہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تجارتی قافلوں کو لوٹتے ہوں، تو اس سے ان کو روکا گیا کہ جی تم لوگ اگر یہاں پہ رہنا، تمہیں ایک رہنے کی اچھی سی جگہ دی ہوئی ہے، تو تم ایک اچھے بندے بن کے رہو اور یہاں پہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن جیسا کہ ہر طاقتور قوم کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کو سنتے نہیں ہیں، نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو سمود نے بھی جو ہے وہ حضرت صالح کو کہا کہ جی ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے، تم جس پہ ایمان لائے ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے، تو وہ انہوں نے حضرت صالح کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا وقت آیا کہ آخر حضرت صالح نے ان کو بہت سمجھایا۔ حضرت صالح نے کہا کہ میں تو تمہارے اوپر تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں، یعنی کیونکہ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے یا اچھے لوگوں کا کام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ برے لوگوں کو کم از کم خبردار ضرور کر دیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے، اگر آپ کو اقتدار دیا ہے، اگر آپ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، چیزوں کو تبدیل کرنے کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے، تو پھر تو آپ کو وہ طاقت بھی استعمال کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جو ہے وہ چونکہ ان کے پاس طاقت تھی تو انہوں نے بعض لوگوں کو طاقت کے ذریعے بھی سمجھایا، لیکن ہاں انہوں نے طاقت کو غلط استعمال نہیں کیا، طاقت کو بالکل صحیح جگہ پہ استعمال کیا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ طاقت سے لوگوں کو سمجھائیں، اگر طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیں گے، سمجھانا آپ کا کام ہے۔ ہاں لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، جیسے اگر ہم ابھی سے لے لیں، ابھی آج کل کے زمانے سے جو کرونا آیا ہوا ہے اس میں مثلا گورنمنٹ ہے، لوگ ہیں، آپ ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اسی طرح سے صالح نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تو تمہیں کو ایک خبردار کرنے والا بندہ ہوں، میرا کام ہے صرف تمہیں سمجھا دینا، تمہیں بات سمجھ میں اگر آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، تم ایک اچھے انسان بن جاؤ، اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی تو تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خیر، یہ چونکہ قرآن اس کی مکمل ڈیٹیل میں سے نہیں جاتا ہے، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی موقع پہ بات ایسی جگہ تک پہنچ گئی کہ وہ بالکل حضرت صالح کی قوم جو ہے وہ بالکل سمجھنے کو تیار نہیں تھی، تو ان کی قوم نے ان کو یہ تک کہہ دیا آخر میں کہ بھائی تم ٹھیک ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے پر لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی قوم پہ پرانے زمانے میں، خاص طور پہ ہماری قوم تو ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کی امت ہے، تو آخری نبی کی امت کی ایک یہ بھی کوالٹی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا عذاب جو کہ ہمیں بالکل ختم کر دے، جیسے پرانی قوموں کے پاس جب عذاب آتے تھے تو وہ قومیں اس عذاب کے بعد ختم کر دی جاتی تھی اور نئی قوم لائی جاتی تھی، کوئی نہ کوئی نئی قوم جو ہے وہ کریٹ ہوتی تھی۔ تو یہ جو امت محمد ہے اس پہ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے، کیونکہ کوئی نبی بھی نہیں آنے والا نہیں ہے، نہیں اس کو ختم کر دیں گے تو وہی بات ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا ہے
تو اس لیے یہ قوم بھی جو ہے وہ رہے گی، ورنہ باقی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے نبی کے، جیسے ہم لوگ بھی اپنے نبی کے احکامات کو تو ہم بھی نہیں مان رہے، ہمارے نبی نے ہم سے کہا کہ جی سود مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، صرف سچ بولو، دھوکہ مت دو، لیکن ہم تو اپنے نبی کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ لیکن بس ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے، چونکہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور ہمیں ڈرانے والا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمیں دی بھی ہے کہ یہ کتاب پڑھیں اور اپنے آپ کو اس کتاب کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو اس کتاب میں پرانے لوگوں کا جو ذکر ہے وہ ذکر بھی صرف اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کہ جیسے سمود کی، یہ جو صالح کی جو قوم ہے سمود، اس کی جو میں آپ کو ابھی کہانی بھی سنا رہا ہوں، جو اسٹوریوں کو سنا بھی رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس اسٹوری کو صرف اسٹوری سن لیں کہ جی بڑی اچھی کہانی تھی یہ۔ اس کو سنانے کا، اس کو قرآن میں بتانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں سے دیکھیں کہ سمود کی قوم نے کیا غلطیاں کیں، وہ کیا غلطی کرتے تھے، انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کتاب دی، آپ اس کتاب کو فالو کریں، آپ اس میں ساری اچھی باتیں پڑھیں، سیکھیں۔ اس میں جو بری باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو قومیں برے کام کرتے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، حضرت لوط کے قوم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، عاد کے کاموں سے بچائیں، تو مدین کے کاموں سے بچائیں۔ تو مثلا کچھ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو کچھ لوگ اور غلط کام کیا کرتے تھے، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی یہ چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں تاکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر نہیں چلیں گے، غلط کاموں پہ رہیں گے، تو اس کا ایک خمیازہ ہوگا جو کہ بھگتنا پڑے گا۔ اب دنیا میں عذاب اس طرح سے نہیں آئے گا، لیکن اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کرونا بھی ایک عذاب کی ایک ادنا سی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کس وقت کہاں پہ ایک آدمی کو جو ہے وہ اپنے طاقت کی ایک جھلک دکھا دے۔ تو خیر ہم واپس اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سمود جو ہے وہ، جب سمود نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے تم اپنا عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی قوم پہ عذاب نہیں لاتے ہیں۔ تو پھر سمود کو حضرت صالح یہی کہتے رہے کہ بھئی میں عذاب لانے والا نہیں ہوں، عذاب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، میں تمہیں صرف خبردار کرنے آیا ہوں۔ تو ایک دفعہ سمود نے جو ہے وہ یہاں پہ پیچھے کسی جگہ پہ ان کا ایک کنواں بھی تھا جہاں سے بہت زیادہ پانی نکلتا تھا اور سارے لوگ اس کنویں سے پانی پیتے تھے، اور اس کنویں کے پاس اسی طرح اس علاقے میں چٹانیں چونکہ پھیلی ہوئی ہیں، پورے علاقے میں چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ کوئی چٹان بھی تھی، اس پانی کے کنویں کے پاس وہ لوگ بہت زیادہ جمع ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کسی وقت میں جا کے صالح کو ایک ایسی بات کہی جس سے ان کا یہ خیال تھا کہ جی صالح تو یہ کام کسی بھی طرح نہیں کر سکیں گے، تو وہ بالکل چپ ہو جائیں گے۔ تو صالح سے کہا کہ صالح تو اللہ کے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی اگر آپ اتنی بڑی چیز ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ جو ہے وہ اس کو کہ یہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ اپنے پورے دن پہ ہو، اور پھر اس کا ایک بچہ پیدا ہو اور وہ ہمیں یعنی ہم اس کو دیکھیں۔ تو حضرت صالح نے جو ہے وہ ان کی وہ بات ایک طرح سے مان لی، یعنی صالح نے کوئی جواب نہیں دینے کا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس قرآن میں اتنی تفصیل اس کی نہیں ہے، لیکن ہاں قرآن میں یہ ضرور آتا ہے کہ انہوں نے صالح سے کہا کہ ہمیں اس طرح کے معجزہ دکھاؤ کہ ایک پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی اپنے آخری دنوں پہ ہو اور اس اونٹنی کا ایک بچہ پیدا ہو ہمارے سامنے، تب ہم تم پہ یقین لے آئیں گے۔ تو پھر ان سے شاید اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے، میں یہ معجزہ ان کو دکھانے کو تیار ہوں، مثلا ہر قوم کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزے دکھائے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کوئی وقت مقرر کیا ہوگا اس جگہ پہ، یعنی ضرور خیر قرآن اس تفصیل میں نہیں جاتا ہے، لیکن ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے کہ جی پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ ان کو یعنی وہ معجزہ ان کا پورا کر دیا گیا، یعنی کسی طرح ان کو جب جمع کیا گیا ہوگا، سارے وہاں پہ جمع ہوں گے، تو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پہاڑ پھٹ گیا، اور اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلی باہر، اور اس اونٹنی نے وہیں پہ اس اونٹنی کا ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ اونٹنی پھر وہاں پہ رہنے لگی۔ تو صالح نے ان سے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، تم نے جو معجزہ مانگا تھا یہ معجزہ تمہیں دے دیا گیا اس کے جواب میں۔ تو اس اونٹنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اونٹنی اتنی بڑی، اتنی قوی ہیکل تھی
کہ وہ اونٹنی جو ان کا پانی تھا وہ ایک دن کا سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی تھی. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معجزے جو ہیں وہ وہی والی بات ہے کہ پھر ان معجزوں میں کچھ نہ کچھ ایسا کیچ ہوتا ہے. معجزہ انہوں نے مانگا تھا تو ان کا معجزہ تو پورا کر دیا، لیکن وہ اس معجزے کی وجہ سے خود ایک مشکل میں آ گئے، اور وہ پھر اس معجزے سے اور پریشان ہو گئے، اور وہ اس اونٹنی سے اتنا پریشان ہو گئے کہ وہ انہوں نے پھر ایک دن تنگ آ کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس کے بچے کو بھی شاید مار دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت صالح نے ان سے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کہنے پر ہی تمہارے سامنے ظاہر کیا تھا، تم نے اس کو مار کے یعنی کیسے اچھا نہیں کیا، تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اب آئے گا. اور جیسا کہ ایسے موقعوں پہ عام طور پہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے اپنے جو پیغمبر کے ساتھ جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو وہاں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو جو ان کے اوپر عذاب آیا اس کی جو قرآن میں جو مختلف صورتوں میں سورہ اعراف اور ہود اور ہجر وغیرہ میں جو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس میں 2-3 طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یا تو وہ کوئی بہت زبردست قسم کا زلزلہ ان کے اوپر آیا اور کوئی بہت تیز آواز آئی یا کوئی بہت بڑا شوق ان کو دیا گیا. اچھا، جیسا کہ میں نے اسی لیے آپ کو یہ جو پچھلی ویڈیو کہی تھی یہاں پہ، پچھلی تصویر یہاں پہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ شیکنگ ہوئی ہے اس جگہ پہ. خیر وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یعنی یا تو شاید اس جگہ پہ لیکن وہ زلزلہ اس طرح کا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے کہ جو بہت زیادہ اسٹرکچرز ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ یہ میں آپ کو آگے اس کے بارے میں بتاؤں گا. خیر جو سب سے مین اسٹرکچر ان کا مشہور اسٹرکچر ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل انٹیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ زلزلہ اگر تھا بھی تو یہ زلزلہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے ان کے پورے اسٹرکچرز کو گرا دیا ہو. اور زلزلے کے ساتھ ایک بہت بڑی چیخ کا بھی ذکر ہے. اچھا، اور ایک شاک کا ذکر ہے. اچھا، یہ ہمیں اب پتہ ہے کہ شاک ویوز ہوتی ہیں. مثلا شاک ویوز اگر آپ کریٹ کرتے ہیں تو شاک ویو اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ ہر طرح کے اسٹرکچر کو وہ اتنی پاورفل بھی ہو سکتی ہیں کہ اسٹرکچرز کو بھی ڈیمیج کر دیں، اور اتنی کنٹرول بھی ہو سکتی ہیں کہ جیسے وہ اسٹرکچر کو ڈیمیج نہ کریں لیکن وہ انسان کے کانوں کے پردے اور آپ کے دل کو پھاڑ دے. یعنی بالکل یعنی اگر ایک آدمی بہت زور سے چیخ مارتا ہے اگر آپ کے قریب تو آپ کے کان کے پردے بالکل ہل کے رہ جاتے ہیں. تو چیخ اگر بہت زیادہ زور سے بڑھا دی جائے تو اس سے آپ کے کان کے پردے اور آپ کا برین تک ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو ان کے ساتھ یا تو ایک پہلے ہلکا سا کوئی ارتھ کو ایک لایا گیا یعنی کچھ شیکنگ ہوئی تاکہ وہ ایک تھوڑا سا وہ ڈر جائیں، اور پھر ایک بہت تیز آواز پیدا ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے بھی کیا لیکن جو مختلف لفظ آئے ہیں قرآن میں وہ زلزلے اور ایک تیز آواز اور ایک چیخ کی طرح کے ہیں جس کے ذریعے ان تمام لوگوں کو بالکل ایک وقت میں ایک ساتھ ہی تمام لوگ جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب پوری قوم پہ ایک ساتھ کسی بھی ایک طرح سے آتا ہے. اور ان پہ جو عذاب آیا اس کی خاص بات یہ تھی کہ جو ان کی جو چیزیں تھیں یعنی کہ ان کے تمام گھر اسی طرح سے بنے کے بنے رہ گئے، چیزیں ساری کھڑی کی کھڑی رہ گئیں. یہ اگر ہاتھی انہوں نے خود بنایا تھا تو یہ ہاتھی کھڑا رہ گیا، اس کو بنانے والے جو ہیں وہ مر گئے. جو اپنا طاقتور سمجھتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اتنا بڑا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں، تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ اسٹرکچر بنانے کی طاقت دینے والے بھی اللہ کی ذات تھی. اسٹرکچر تو کھڑا ہوا ہے کیونکہ اسٹرکچر تو اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے. اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے کھڑا رکھا تو بنانے والے کو مار دیا گیا. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو دکھاتے ہیں کہ انسان چیزوں سے سیکھے، چیزوں سے کچھ سمجھے. یعنی یہ چیزیں صرف سننے یا دہرانے کے لیے نہیں ہیں، ان چیزوں میں سے ہم کام کی باتیں سیکھیں کہ دنیاوی مادی چیزوں پہ اتنا انحصار کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اس کی بیس پہ کھڑے ہو جائیں. جو دنیاوی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو لے کے آپ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی یہ کتنی بچگانہ سی بات لگتی ہے. تو بہرحال سمود نے جو ہے وہ اپنی نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے انکار کر دیا، تو سمود کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، سمود کو دنیا سے بالکل مٹا دیا گیا. تو یہ علاقہ جو ہے العلا، اس میں سمود رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اس کی ماؤنٹین ہے. یہ وہ آپ وہاں جا کے دیکھیں تو یہ بڑی یعنی اس کی ایک ہیبت اور آپ کو بڑا جو ہے نا وہ اس میں ایک لگے گا بھی کہ یہ بڑی
چیز ہے۔ اچھا، یہاں سے آگے تھوڑا سا ہم اس طرف چلتے ہیں، تھوڑا سی ہسٹری اور تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ عثمانیوں نے جو ہے وہ 1914 یہاں پہ ایک ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی 1901 وغیرہ میں چونکہ حج کے قافلے جاتے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے یہ دمشق سے ایک ریل بنائی تھی جو کہ دمشق سے ہوتی ہوئی مدینہ تک جاتی تھی، اور یہاں فلسطین کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اس جگہ کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھایا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکر اور حیفا اور یہ نابلوس وغیرہ سے بھی لوگوں کو لیتی ہوئی یہ ٹرین یہاں پر آتی تھی، یہاں پہ دمشق اور بصرہ سے ہوتی ہوئی پھر یہ عمان جو ہے، یہاں کہیں پہ وہ پیٹرا بھی ہے، اس علاقے میں کہیں پہ پیٹرا ہے، پیٹرا کے کھنڈرات جو ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ تو پیٹرا مدائن صالح سے تقریباً 500 کلومیٹر ہے، اور مدینہ سے یہ جگہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے، اور یمن جو ہے وہ اس طرف ہے، یمن ادھر نیچے کی طرف ہے، یعنی کہہ لیں تو یہ ساتھ جو ہے وہ ریڈ سی ہے۔ تو اب تو یہاں پہ یہ نہر سوئز بنی ہوئی ہے، اب آپ ریڈ سی سے نہر سوئز سے ہوتے ہوئے یورپ جا سکتے ہیں، لیکن پہلے جو انڈیا سے جو قافلے آتے تھے، انڈیا سے مسالے وغیرہ جاتے تھے یورپ، اور یورپ سے شیشے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جاتی تھیں، جو تجارت ہوتی تھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر ہوتی تھی، اور اونٹوں کے کاروان جو ہے وہ اس راستے پر زیادہ چلا کرتے تھے، اور یہ مدائن صالح جو ہے وہ ان کا علاقہ جو ہے وہ اس کاروان کے راستے پہ تھا، اس لیے یہاں پر یہ رہتے تھے، تو یہ یہاں پہ انہوں نے لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو ہے عثمانیوں نے، ترک جو تھے انہوں نے ٹرین بنائی تھی، تو یہ ٹرین جو ہے یہ مدائن صالح کے اوپر کوئی بڑا اس کا اسٹاپ تھا، یعنی مثلا بڑا مدائن صالح پہ انہوں نے کوئی ٹرین کا کوئی بڑا اسٹاپ بنایا تھا، تو یہ العلا ہے وہ ایگزیکٹ جگہ جہاں پہ یہ ہاتھی کی وہ ہے، لیکن یہ پورا علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ تو اور یہ جو پورا ریجن ہے یہ مدینہ ریجن کہلاتا ہے، تبوک جو ہے وہ بھی مدینہ ریجن میں ہی آتا ہے سعودی عرب میں۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ وہ ٹرین اسٹیشن ہے، اس پہ پلیٹ فارم بھی ہے، اور ایک ٹرین بھی کھڑی ہوئی ہے بہت پرانی، 1900 کے زمانے کی ٹرین کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ۔ انہوں نے اس کو جو ہے ریسٹورینٹ وغیرہ کی طرح بنانے کی میرے خیال ہے کوشش کی، جب میں گیا تھا تو مغرب کے وقت تمام چیزیں بالکل بند ہو جاتی تھیں، اب میں نے سنا ہے کہ ان کا پلان ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھولیں گے، لیکن آپ یہاں پہ دیکھ ہی سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی یہ جگہ بالکل خالی تھی، کوئی یہاں پہ وزٹر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی جگہ، یہاں کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ پیٹرول پمپ، نہ کچھ۔ تو اچھا، اس علاقے کے بالکل ساتھ 2-3 کلومیٹر پیچھے کر کے یہ چٹان ہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ تصویر میں نے تو نہیں کھینچی ہے، یہ تصویر میں نے ویکیپیڈیا سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، کیونکہ میں یہاں نہیں جا سکا تھا، کیونکہ میں جب پہنچا تھا یہاں پہ تو مغرب قریب ہو گئی تھی، تو مغرب کے بعد یہ لوگ نہیں جانے دیتے ہیں اندر، اس وقت نہیں جانے دیتے تھے، اب کا مجھے نہیں پتہ ہے، تو اس لیے میں یہاں پہ خود نہیں جا سکا۔ یہ تصویر میں نے ویسے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بلڈنگ، اس طرح کی بلڈنگ اس سے ملتی جلتی بلڈنگ، یعنی پیٹرا کی جو بلڈنگ ہے اس کا تھوڑا سا ڈیزائن ان سے ویسے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ بھی پہاڑ میں اسی طرح سے دروازے بنائے گئے ہیں اور پہاڑ کے اندر گھر بنائے گئے ہیں، تو یہ نبطی لوگوں کی یہ بلڈنگز کہلاتی ہیں، تو یہ بھی شاید یہ لوگ بھی شاید نبطی ہی ہوں گے، تو ان کی بلڈنگ کی شکل بھی جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بڑی جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی اچھی گئی، دیکھیں پتھر کو، یعنی یہ کتنے بڑے چٹان کو کتنا خوبصورت، یعنی کتنی باریک بینی کے ساتھ اس کو تراشا گیا ہے کہ بالکل اس کی اگر آپ لائنیں دیکھیں تو بالکل سیدھی ہے، یہ جو اس کو تراشا ہے یہ بالکل ایک سیدھی دیوار کی طرح اس کو بنا دیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کرو وغیرہ بھی ڈالے ہوئے ہیں، تو یعنی کتنے یہ لوگ اپنے کام میں اسٹرانگ اور اپنی چیزوں میں کتنا اسٹرانگ ہے، یعنی اسٹرانگ ہونا، یعنی بجائے سے کہ آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت اور وہ چیزیں دی ہیں، لیکن اسٹرانگ تھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے رسول کی جو ہے مخالفت کرنی شروع کر دی۔ تو اس پوری کہانی کا کہ سنانے کے 2 طرح کے مقصد تھے، ایک تو یہ کہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دی جائے اس کی تاریخی، کہ یہ ایک جگہ ہے جو کہ سعودی عرب میں ہے، اس کی لوکیشن ہے یہاں پہ جو ہے وہ، یہ جو پیٹرا تھا یہ بھی انگریزوں نے دریافت کیا تھا تقریباً 1820 وغیرہ میں، اور پھر چونکہ انگریزوں کو پتہ تھا کہ یہ عثمانیوں ترکوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ
حج کے لیے یہاں سے جاتا ہے، اور انہوں نے یہ الحجر وغیرہ کا نام سنا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے تو انگریز ہی یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر آ کے کافی دن رہ کے انہوں نے یہ جگہیں ڈھونڈی، یعنی یہ جگہ جو ہے یہ بھی انگریزوں نے ہی ان کو دریافت کر کے دی تھی۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ زمانے میں صرف بس بیٹھ کے جو ہے وہ کافی شافی پیا کرتے تھے، تو ہم نے بس ایک کافی انگریزوں کو بیچ دی جواب میں، تو انگریز بھی اب کافی پی کے ہماری طرح ہی بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 1880 وغیرہ میں انگریزوں نے اس کو دریافت کیا تھا، اور پھر 1901 وغیرہ میں ترکوں نے یہ ٹرین بنانی شروع کی، جو کہ 1914 تک انہوں نے یہ تقریباً پوری بنا لی تھی، لیکن جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں یہ ساری ٹرین جو ہے وہ بھی تباہ کروا دی انگریزوں نے خود ہی، یعنی کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ ٹرین بنی رہی تو جو ہے وہ یورپ اور مسلمانوں کا جو ایک آپس کا جو ایک لنک ہے وہ بڑا مضبوط رہے گا، تو انہوں نے اس ٹرین کو جو ہے وہ پورا ٹرین کا سسٹم جو ہے وہ یہاں سے تباہ کر دیا۔ خیر وہ تو ایک طرح ایک پولیٹیکل سٹوری ہو گئی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ایک بہت بڑی سی جگہ پہ ایک اتنے اچھے ماحول میں رکھا ہوا تھا کہ وہ پہاڑوں میں رہتی تھی، اور وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا کے رہتی تھی بڑی سیف طریقے سے، بڑی اسٹرانگ قسم کی وہ قوم تھی، لیکن اس قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو ایک تھوڑے سے ہی دیر میں ایک جھٹکا، ایک زلزلہ، ایک بڑی تیز آواز کے اس قوم کو بالکل تباہ کر دیا گیا۔ تو اس میں بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تھا اس کو تباہ کر دیتے، بعض لوگ ان چیزوں کو ایک نیگیٹو اس میں لے لیتے ہیں۔ وہ قوم جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک اس کو رکھا گیا، اس قوم کے ساتھ نبی نے کتنا وقت گزارا وہ ہمیں نہیں پتا، جیسے حضرت نوح کی قوم کے ساتھ تو ہمیں پتا ہے کہ نوح نے اپنی قوم کے ساتھ 900 سال گزارے تھے، 900 سال گزارنے کے اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے نہیں آتا ہے کہ ایک قوم بس اٹھی، اس قوم نے کہا مطلب کو نہیں مانی، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پورے طریقے پورے کرتے ہیں، یعنی اس قوم کے ساتھ جیسے اس قوم پر ایک رسول بھیجا گیا، پھر اس قوم کو ایک معجزہ دکھایا گیا ایک اونٹنی کا، اس قوم نے جب ان تمام چیزوں کو نہیں مانا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ قوم جو ہے یہ نہیں سننے والی ہے، تو پھر اس قوم کو ختم کر کے ایک اور قوم جو ہے وہ پیدا کر دی گئی۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں پہ چلیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ویسے بھی عارضی ہے۔ وہ جو قوم جس نے اتنا بڑا یہ محل کھڑا کیا تھا پتھروں کے اندر، یہ اس کا دروازہ ہے، یہ دروازہ خود ایک انسانی، یہ جو دروازہ ہے اس کا اندر جانے کا، یہ دروازہ تقریباً 3 یا 4 انسانوں کے برابر کا ہوتا ہے، یعنی یہ کم سے کم 18 سے 20 فٹ کا یہ ایک دروازہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اس اسٹرکچر کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا اسٹرکچر ہے، یہ کیسے اس قوم نے بنایا ہوگا، کتنے سالوں میں بنایا ہوگا، یہ قوم اپنی چیزوں پہ کتنا زیادہ فخر کرتی ہوگی۔ لیکن وہ بات وہی ہے کہ جب ان کو ایک چیز سے روکا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ یہ تم جو کر رہے ہو، فساد پھیلا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو فساد پھیلانے والے پسند نہیں ہیں، تو اس قوم نے اس کو بات کو انکار کر دیا، تو وہ قوم بالکل ختم کر دی گئی۔ اس کی بنائی ہوئی چیز موجود ہے، اسٹرکچر اپنی جگہ پہ موجود ہے، اتنا پاورفل اسٹرکچر۔ قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرکچر سے بھی زیادہ، کیونکہ بات ہے کہ جو چیز ہم بناتے ہیں ہم اس چیز اپنے آپ کو اس چیز سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے بنائی ہوتی ہے۔ اس قوم نے یہ اسٹرکچر بنایا تو قوم سمجھ رہی تھی کہ ہم اسٹرکچر زیادہ مضبوط ہے، اللہ نے ان کو یہ دکھا دیا، ہم لوگوں کو یہ دکھا دیا، بلکہ وہ قوم تو خیر ختم کر دی گئی، لیکن اس قوم کو بھی کچھ نہ کچھ دکھائے گئے ہوں گے معجزے، اور لوگوں کی پرانی بستیاں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی ساری پرانی بستیاں ہوتی ہیں جو کہ آباد ہوتی ہیں، پھر وہ برباد ہو جاتی ہیں، تو اس سے تم سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو دنیا کی چیزیں، جو میٹیریل چیزیں ہیں، یہ یہیں رہ جانے کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور تم ان سے زیادہ تو نہیں رہ سکتے ہو۔ یعنی مثلا یہ جو قوم ہے جو کہ 2-3 ہزار سال پہلے تباہ کر دی گئی، تو اب اس کے بعد یہ جگہیں تو بالکل خالی ہیں، یعنی یہ جگہیں تو کسی استعمال کی بھی نہیں ہے۔ تو وہ قوم یہ سمجھتی تھی کہ جی ہم شاید یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، ہم بڑے طاقتور ہیں، اور صرف ایک آواز، ایک چھوٹا سا زلزلے سے ان کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند کرنے کا پہلے سے ہی شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں انشاءاللہ اس طرح کی، میں نے اور بھی کافی ٹریول کیے ہیں تو میں ان ٹریولز کی آپ کو اور انفارمیٹیو ویڈیوز ڈالوں گا،
تو ویڈیوز دیکھیں اور اس میں سے، لیکن اس کو تھوڑا سا چونکہ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا یعنی ہمیں اس کو تھوڑا عبرت کی نظروں سے دیکھیں، یعنی اس کو اسٹرکچر کو اپریشیٹ کرنے کی نظر سے نہ دیکھیں. اپریشیٹ اسٹرکچر کو ہم کریں گے جب میں وہاں کیا. خیر میں یہ تو نہیں دیکھ سکا، لیکن جیسے میں نے دیکھا اور یہ چیز میں نے دیکھی، یعنی ان چیزوں کو نے مجھے مجھے بڑی اچھی بھی لگی، یعنی کہ اتنی بڑی چیز ہے کسی نے یہ اپنے ہاتھوں سے چھت بنائی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے جو سیکھنے والے کے دیکھے بنانے والے ختم ہو گئے، چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہ گئی. اسی طرح کل کو ہم بھی مر جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ رہ جائے گی، لیکن ہم کیا کر کے گئے وہ ہمارا جو آخرت میں، یعنی دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن جیسے ہم مر جائیں گے ہمارے لیے پھر آخرت ہماری اسٹارٹ ہو جائے گی، جو کہ ہمارے ابدی گھر، ہمارے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تو ہم وہاں کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یعنی اس قوم سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس قوم سے اگر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جی بس ہم نے اپنی طرح سے رہنا ہے، ہم نے اپنی کرنی ہے. جیسے اس میں کرونا وائرس آیا ہوا ہے، بعض لوگ کرونا وائرس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اپنی چلانی ہے، ہم نے باہر گھومنا ہے، ہم نے شاپنگ کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. بعض لوگ اپنے گھروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نتیجہ جو ہے وہ خود ہی نظر آ رہا ہے، لیکن بعض لوگ اس نتیجوں سے بھی نہیں سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، تو اس قوم کے ساتھ جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو پریزرو رکھا تھا کہ آنے والی نسلیں اس میں سے اچھی باتوں کو سیکھیں کہ بھائی تم اس دنیا میں جو آئے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت چلو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے واقعے کو بھی تو زندہ رکھا نا. نبیوں کو تو ایک پازیٹیو طریقے سے، یعنی جب اللہ کے نبیوں کا ذکر آتا ہے تو ہر آدمی ان کو ایک اچھے الفاظ میں لیتا ہے، اور جب قوم کا ذکر آتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے کہ جو بعض لوگ برے لوگ ہوتے ہیں وہ قوموں کو تھوڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان قوموں کو ذرا برائی کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ابھی وقت گزر رہا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور چینل کو میرے سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کے، اور میں آپ کو ویڈیوز وغیرہ شیئر کروں گا. تو پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.